ہمارے لوگوں کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ جھجکتے ہیں مسائل پوچھنے میں، مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، واللہ عالم کیوں نہیں پوچھتے، کہ کیا جھجک ہے؟ کہ حدیث شریف میں آتا ہے انما شفاء العی السؤال، کہ بیمار کی شفا تو سوال کرنے میں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جہالت ہے، جہالت کی بیماری ہے، اور وہ اپنی اس بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جا کے بیٹھے کسی سے پوچھے۔ جب تک آپ نہیں پوچھیں گے، اب مجھے تو نہیں پتا نا کہ آپ سے ظہر کی نماز میں کیا غلطی ہوئی ہے، یا آپ سے فجر کی نماز میں کیا غلطی ہوئی ہے، یا کل عصر میں جو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ میرے پاس تو کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، یا امام صاحب کے پاس، یا کسی مفتی صاحب کے پاس، یا کسی مولوی صاحب کے پاس، ایسا تو کوئی سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی تھی تو ہم خود آ کے بتا دیں۔ پتہ اسی وقت چلے گا، آپ جائیں گے پوچھیں گے بھائی یہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، نماز ہوئی نہیں ہوئی، کیا حکم ہے کیا حکم نہیں ہے، تو جواب آتا ہوگا تو جواب بتا دیا جائے گا کہ بھائی اس کا یہ جواب ہے۔ لیکن پوچھنا ضرور چاہیے، اور پوچھنے میں بھی ایک چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور بعض لوگ جب پوچھتے ہیں تو اوٹ پٹانگ سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک آتا ہے نا کہ کسی استاد نے، کوئی شاگرد تھا وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ سوال ہی نہیں کرتا تھا، تو استاد نے کہا آپ سوال نہیں کرتے، کبھی سوال تو کیا کرو۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے سوال کروں گا۔ تو اس نے بتایا کہ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس نے سوال کیا اگر سورج غروب نہ ہو تو پھر؟ تو اس نے کہا آپ سوال نہیں کیا کرو، آپ جو خاموش بیٹھے تھے اسی طرح آپ اچھے تھے۔ تو سوال کبھی انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ آیا اس سوال کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے، عملی زندگی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ آپ سے قبر میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یا نہیں، آپ سے قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا یا نہیں۔ اگر نہیں ہونا، اور اس طرح کے فضول سوالات جس سے انسان خود بھی الجھے اور زیادہ پریشان ہو، اس کا مسئلہ، اس کی گتھی سلجھے نہیں تو اور پریشان ہوگا۔ تو ایسے سوالات میں، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقدیر کے بارے میں بحث مباحثے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو صحابہ تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ اتنے غصے ہوئے، اتنا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا گویا آپ کے چہرے پر کسی نے انار کو نچوڑ دیا ہو، اتنا لال ہو گیا آپ کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا اس مقصد کے لیے میں تمہارے اندر بھیجا گیا ہوں کہ تم ان چیزوں پر بحث مباحثہ کرو؟ تو اب ان چیزوں سے منع کیا گیا اس لیے کہ اس کا آپ کی عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے، بس آپ کو بتا دیا گیا بھائی یہ عقیدہ رکھنا ہے، حدیث میں، قرآن میں صحیح حدیث ہر چیز سے ثابت ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو سوال انسان کو کرنا چاہیے، اور یہ اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ آیا اس کا میری عملی زندگی سے تعلق ہے یا ویسے ہی میں سوال کر رہا ہوں۔ تو جو اس طرح کے سوالات ہیں ان سے احتراز کرنا چاہیے، جو کام کا سوال ہو وہ کر لینا چاہیے، تاکہ انسان کے علم میں اضافہ ہوگا اور اس کے وہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔